ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے. نبی نے تعلیم دی کہ مستحکم ہو جاؤ، ایک جگہ آ جاؤ. مسلم شریف، ورنہ میں متن سے بتاتا، وقت نہیں ہے، بس آخری کلمات ہے یہ میرے. جلد نمبر 3 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 6914. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، کبھی بکریوں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے، بکروں کے. اور جب حاملہ ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ سے ہی حمل لے کر آئی ہے. یہ نبی نے مثال دی، میں نے نہیں دیا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 6914. نبی نے فرمایا کہ ڈھلمل ہوتا ہے ادھر بھی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس بکری کی مانند کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے، کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے، اور حاملہ ہو کے آئے تو پتہ ہی نہیں چلے لایا کہاں سے ہے. تو اس لیے یک گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو، مضبوط پکڑو. اور دروازہ وہی مضبوط ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے نامزد ہے. اس وقت میں عشق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ خدا کی قسم، اس زمانے میں اگر کوئی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے اس زمانے میں، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے. اور میں ان ملاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سے مولوی کیا کہتے ہیں، نہیں یار اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے، مسجدوں میں آنے دو ان کو. ابھی میں جبل پور گیا، ایک پامپلیٹ چھپا، میرے جانے سے پہلے ایک پامپلیٹ چھپ گیا، کہا مسجد میں ہمیں بھی آنے دو، مسجد سے کیوں بھگاتے ہو. یہ پامپلیٹ تھا. میں نے اس جلسے میں سوال کیا، آپ مسجد میں آنا کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی آپ کی بھی مسجدیں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی مسجدوں کا کال پڑا ہوا ہے. آپ اپنی مسجد چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی آپ رفع دین کرتے، ہم نہیں کرتے. میں شافعی حضرات کو بڑی جمع کہہ رہا ہوں، یہ تو ہمارے شوافے جو کرتے ہیں یہ امام شافعی کی تقلید میں کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. آپ رفع دین کرتے، ہم نہیں کرتے. آپ آمین زور سے بولتے، ہم نہیں کہتے. ہم اقامت میں بعد میں کھڑے ہوتے، تم پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے ہو. بہت سارے ہمارے اور آپ کے بیچ عبادات میں اختلافات ہیں. آپ اپنے امام کو، اپنے طریقے کو چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آنا چاہتے؟ معلوم ہے کیوں آنا چاہتے؟ میں بتاتا ہوں. یہ پہلے سے 2 یا 3 آتے ہیں آپ کی مسجد میں، اقامت میں کھڑے ہو جائیں گے، پہلے یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اب ہمارے مسجد کا امام ایک بیٹھ گیا، تب پرپوگنڈا کرتا ہے، دیکھو فتنہ برپا کر رہا ہے مولانا، فتنہ ہے. میں کھڑا ہوا، میرے کو کھڑے نہیں ہونے، میرے کو دھکے دے کے نکال دیے. ارے بھائی تجھے نکالا اس لیے گیا کہ تو آیا ہم یہاں اور طریقہ اپنا لے کر آ رہا ہے، ہمارے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارے طریقے سے عبادت نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب تو نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، فتنہ برپا کرنے آیا ہے. تو اپنے گھر پڑھنا، تو آنا کیوں چاہتا ہے؟ اب کچھ ایسے بھی حضرات، ان علماء سے معذرت، ان مولویوں سے معذرت جو تھوڑے ڈول میں، ارے یار آنے دو، ہماری تقریر سن کے سدھر جائیں گے، بولتے ہیں نا بہت سارے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی تقریر سن کے کیا خاک سدھریں گے؟ آپ خود دھلمل ہو گئے، وہ آپ کی تقریر سن کے کیا پکا ہوں گا؟ ارے آپ تو خود تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کی تقریر سن کے وہ کہاں سے ہوں گا؟ ایسے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ، ادب سے مراد یہ نہیں کہ تعظیم کرے، ادب سے میری مراد نرمی کے ساتھ، گالی کے بغیر ہاتھ پکڑے کہے بھائی آپ کا اور ہمارے عقیدے میں کوئی تال میل جمتا نہیں ہے، آپ گستاخ رسول، ہم رسول کے چاہنے والے، آپ اولیاء کے مخالف، ہم اولیاء کے غلام، ہم نیاز و فاتحہ کے دل دادا، تم نجاست چاٹنے کے عادی. بیشتی زیور میں لکھا ہے، حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. آپ میں اور ہم میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، جائیے خدا کے واسطے ہماری مسجد میں مت آئیے. بالکل اس کو اچھے کے ساتھ نکال دیجئے. اور یہ نکالنے کی دلیل میں دے دیتا ہوں آپ کو، مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے دلیل دے کے جانا. آئیے میں وہ حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے طبرانی المعجم الاوسط، امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا میں بعد میں اور حوالے دوں گا. حدیث نمبر اس کی 752 اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 242. حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے پاس کچھ گوار منافق موجود ہے، اور کچھ مدینے والے، کچھ منافق گوار جو آس پاس کے علاقے کے اور کچھ مدینے کے، اور اپنی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں. اے محبوب آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں.
اور پھر نبی کو حکم دیا ان کو نکالو مسجد سے. اب کیسے نکالا گیا آئیے, بڑی طویل حدیث ہے, میں وہ ایک سینٹنس حدیث کا پڑھ لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جمعے کا دن تھا, کہتے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے یوما جمعاتین خطیبہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قم یا فلان, اے اٹھ فلاں اٹھ, فخرج باہر نکل, فإنک منافق, تو منافق ہے. یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہے. قم کھڑے ہو, یا فلان, اے فلاں کھڑے ہو, نام لیا اللہ کے نبی نے, اس کا نام لیا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا, اصل میں وہ غیب اس لیے نہیں مانتے, ان کو پتہ ہے ہمارے باپ کو غیب کی بنا پہ ہی تو نکال کے بھگایا تھا. غیب تھا تبھی تو بتایا کہ منافق کے اندر سے. تو اب ہم بھی تو وہی نسل ہے, وہی تو چل رہے ہیں, وہی تو سیرت اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ایسا کرو کہ جس بیس پہ, جس بنا پر نبی نے بھگایا اس چیز کا انکار کر دو. تو نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے غیب. محبوب پہلے کہا محبوب آپ نہیں جانتے ان منافق کو, ہم جانتے, مگر اب ہم بتاتے کون کون ہیں. تو اللہ نے نبی کو غیب عطا کیا, چھپے ہوئے نام تھے, چھپے ہوئے نام نبی پر ظاہر کیے, اور نبی پہ جب ظاہر ہوا تو حدیث کے الفاظ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے. اچھا اب ایک بڑی مزیدار بات, خطبہ دینے کھڑے ہوئے, حدیث کے الفاظ ہے کیا ہے, جمعاتین خطیبہ, جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, اور خطبے کی جگہ کیا ہو رہا ہے, اے فلانک, اے فلانک, اے فلاں باہر نکل, تو منافق ہے. معلوم ہے منافقوں کی مذمت کرنا بھی عبادت ہے. خطبے میں ہو رہا ہے نا, اور خطبہ بھی عبادت ہے, اور خطبہ سننا بھی واجب ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی عبادت ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک اور حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صدقہ اور خیرات کرو, صدقے کا یہ ثواب, یہ ثواب, یہ ثواب. مسجد نبی میں تشریف لائے آپ کسی موقع پہ, اللہ کے نبی, امیر صحابہ جو تھے وہ صدقے خیرات میں لگ گئے. صدقے کی جب فضیلت سنی, وہ غریب مسکین صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کے عالم میں. ایک گروہ ہے, ایک ٹولی ہے, سرکار قریب تشریف لے گئے, ارشاد فرمایا کیا بات ہے تمہیں افسردہ اور غمزدہ دیکھتا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے صدقے کی فضیلت بتائی کل, ہمارے امیر بھائی جو ہے وہ بہت صدقہ کر رہے ہیں, اور نیکیوں میں اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. نیکیوں کی دیکھیں کتنی ہرس ہوتی تھی ان لوگوں کو, نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے, سبقت لینا چاہتے تھے. سرکار ہم تو غریب ہیں, ہم صدقہ نہیں دے سکتے. نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب صدقے سے زیادہ ہو, اور تم اپنے ان امیر بھائیوں سے نیکیوں میں بڑھ جاؤ. عرض کیا ضرور بتایا. فرمایا تم یہود و نصارہ پر لعنت کیا کرو, ان پر لعنت کرو گے صدقے کا ثواب دیا جائے گا. اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلام کے بڑے دشمن تھے, اس زمانے وہابیت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. تو ان پہ لعنت کرو, صدقے کا ثواب ملے گا. تو عبادت ہے نا, صدقہ بھی عبادت. اب نبی نے کہا اٹھ فلا ابن فلا اٹھ, فخرج باہر نکل, فإنک منافق, اخرج یا فلانو فإنک منافق, فاخرجاہم باسمائہم ففضحاہم. حدیث کے راوی کہتے اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکالا اور ان کو خوب رسوا کیا. اب رسوائی کیسے ہوئی معلوم ہے؟ اب آگے سنیے. البدایہ میں اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی لکھا, اور چند صحابہ کے نام بنام لکھا. جب رسول نے کہا فلا اٹھ, تو وہ اٹھے نہیں, ڈھٹ تھے. وہ ڈھٹ ہوتے جلدی نہیں نکلتے یہ لوگ, تو ڈھٹ تھے. اب دیکھیے کیا ہے, حوالے سن لے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, جلد نمبر 8 صفحہ 177, جز نمبر 16 پر, اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے, اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 487 پر, اور سیرت النبویہ ابن ہشام کی جو تفسیر ہے ابن اسحاق کے شاگرد, ان کی جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر, اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے, جو خود غیر مقلدوں کے علامہ ہے بہت بڑے, جلد نمبر 3 صفحہ 273 پر لکھا. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے, صحابی رسول قبیلہ نجار کے تھے. ان کے قبیلے کا ایک منافق تھا, اس کے گردن میں چادر ڈالی, اللہ پیٹا کھینچا, چل نکل کم بخت منافق, کھینچتے ہوئے باہر لے گئے ابو ایوب انصاری. اب جب انہوں نے سبقت کی تو اس کے بعد حضرت عمارہ بن حزم ایک صحابی رسول ہے, یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے قبیلے کا آدمی تلاش کیا, کون ہے میرے قبیلے کا منافق. نبی نے نام لیا, جیسی نام لیا وہ کھڑا ہوا, کیونکہ نبی فرما رہے کم کھڑے ہو جا. اب وہ جیسی کھڑا ہوا, یہ گیا اور اس کی داڑھی پکڑی, چل نکل کم بخت باہر.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، جا کے دیکھ لو، جلد نمبر 3 صفحہ 273. نہ ملے تو مجھے بلانا، اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ، کسی سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا. نہ ملے تو مجھے بلانا، مگر ایک شرط، میں دکھا دوں تو توبہ کر لینا، ورنہ ایسا نہیں ہے. اس برادری کا ایک حال کیا ہے معلوم ہے؟ اس برادری کی ایک سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ یہ حدیث میں کہاں ہے؟ ایسا جھٹکے سے بولیں گا معلوم ہوگا پورا درس بخاری لے کر آ رہا ہے، یہ امام بخاری سے پڑھ کے آ رہا ہے سیدھا. کہاں ہے حدیث میں؟ ارے ہاں بابا دکھاتے، اتنا کیوں چلا رہا ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ اب حدیث کھولے، اب دکھا دیا آپ نے، توبہ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تحقیق کریں گے. یہ تحقیق کرتے کرتے مر جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے کہیں گے مر ربو کا، پوچھیں گا کون؟ وہ کہیں گے ملک الموت کے دوست، انہوں نے روح کھینچی تھی، تیرا حساب لینے آئے، منکر نکیر. ٹھہرو میں تحقیق کر لوں تم ہو کیا نہیں ہو. اتنے جوتے پڑیں گے. یہ فرقہ تحقیقیہ ہے، یہ کبھی مانتا نہیں ہے. میں اپنا تجربات بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سو کو تجربے ہوں گے. یہ بولے گا حدیث میں کہاں ہے بتاؤ، حدیث بتاؤ تو مانیں گا نہیں. معلوم ہے یہ حدیث نہیں مانتا، اپنی طبیعت مانتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت قبول نہیں کرتی اس چیز کو. کہے گا قرآن میں کہاں ہے؟ آپ قرآن بھی کھول کے دکھاؤ، یہ دیکھو قرآن میں. ٹھیک ہے تحقیق کرتے. ابے خبی جب دکھ گیا تو اب تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو دیکھ رہا ہے نا تو اپنی آنکھوں سے. تو صفت پوری منافقت والی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں یہ. تو اب حضرت عمارہ ابن حزم نے داڑھی پکڑ کے نکالا، چل باہر نکل. حضرت ابو محمد، یہ بھی ایک صحابی قبیلہ نجار کے، انہوں نے تو بڑا مزیدار کیس کیا یار. ابن کثیر لکھتے ہیں انہوں نے اپنے قبیلے کے 2-4 اونٹ کو پہچانا اور انتظار کیا. وہ جانتے رہے کہ منافق ہے، لیکن رسول کے حکموں کا انتظار. سرکار نے جیسی کہا قوم اٹھ، اے فلا فلا اٹھ اٹھ. اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے سب کو ٹپو مارتے دھکیلے، چل چل. انداز دیکھے صحابہ کا. ابو سعید خدری، یہ بھی صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے ایک منافق جو ان کے قبیلے کا تھا اس کے سر کے بال پکڑ کے کھینچ کے نکالے. کتنے لوگوں کو نکالا گیا مسجد نبی سے؟ 36 لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن تاخیر ہو گئی تھی، آپ کو کسی کام میں مصروف ہونے گئے، جمعے کا دن تھا. آپ تیزی سے جا رہے تھے کہ سرکار کہیں نماز نہ پڑھا دے، میرے سے کوئی خطبہ نہ چھوٹ جائے. دیکھا یہ ٹولی نکل رہی ہے، آپ کو اندیشہ ہوا، خیال گزرا شاید نماز ہو گئی. تو آپ بالکل رونے کی کیفیت طاری ہوئی کہ آج مجھ سے جمعہ چھوٹ گیا، بہت بڑا قصور ہو گیا مجھ سے. اب انہوں نے دیکھا حضرت عمر ہے، یہ دیکھ لیں گے، یہ تو طاق میں ہی رہتے تھے کہ پتہ چلے اور دھوئے. تو انہوں نے اپنے چہرے اپنے اماموں کے جو شملہ ہوتا ہے اس سے چھپانا شروع کیا. کیا بولتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا ادھر بات ہوئی. چہرے چھپا کے نکلے. یہ بڑے تعجب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر چہرے چھپا کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اندر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ تو ممبر پہ تشریف فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے. آپ خوش ہو گئے کہ جمعہ نہیں چھوٹا. آپ بیٹھے تو ایک سرکار کا خطبہ جیسی ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے وہ لوگ نماز پڑھے بغیر نکل گئے؟ تو وہ کہتے صحابی اے عمر خوشخبری ہو. دیکھیں جملے یہ تھے، خوشخبری ہو کہ اللہ نے آج منافقوں کو رسوا کیا ہے اور اللہ نے ان پہ دوہرا عذاب کا وعدہ کیا. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مسجد سے نکالے گئے اور دوسرا عذاب قبر میں دیکھنے والے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا فعل ہے. تو اول تو ان خبیثوں سے کہوں گا تم آؤ نہیں. پہلی وجہ سن لو، میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس لیے مت آؤ کہ جب تمہارے نزدیک ہمارا امام مشرک ہے تو تعجب ہے تمہاری توحید کیسے کہ ہمارے مشرک امام کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے. تو تم آتے کیوں ہو؟ نماز پڑھنے نہیں، حرام خور فرقہ ہے یہ، قبضہ کرنے آتا ہے مسجد پر. انڈر گراؤنڈ میں پہلے ماحول بنائیں گا، ماحول بنا کے جماعتی خراب کریں گا، نسلوں کو خراب کریں گا، اور اس کے بعد پھر ایک دن بوال ہوتا ہے پورا. اور جب پورا لاوا اٹھتا ہے تو بیچارہ تنہا امام اکیلا کھڑا رہتا ہے اور وہ حیرت میں ہو جاتا ہے یا اللہ یہ پوری جماعت کب سے منافقت کی طرف چلے گئی.